اس واقعے کے 2 روز بعد مختار حسین اور اس کی بیوی عنایت بی بی میرے پاس آئے۔ وہ اپنے بیٹے جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ مختار حسین نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا 2 دن سے غائب ہے۔ اسی روز سے جب زری کی شادی ہوئی تھی، آپ اسے تلاش کریں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جیدہ گاؤں میں نہیں تھا۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، آپ کا بیٹا 2 دن سے غائب ہے اور آپ رپورٹ درج کرانے اب آئے ہیں؟ وہ اکثر 1 آدھ دن گھر سے باہر بھی رہ لیتا تھا۔ مختار حسین نے بتایا، ہم نے سوچا دوسرے دن گھر آ جائے گا، مگر اب تو پورے 2 دن گزر گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے۔ تم نے خود بھی اسے کہیں تلاش کیا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مختار حسین کی بجائے عنایت بی بی نے جواب دیا، یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے تھانے دار صاحب۔ میرا بیٹا خود کہیں نہیں گیا بلکہ اسے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے۔ مجھے عنایت بی بی کی دخل اندازی اور طرز تکلم سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے استفسار کیا، تم کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ کس نے اغوا کیا ہے تمہارے بیٹے کو؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اور کس نے اغوا کرنا تھا جی؟ یہ اسی کلموہی کا کارنامہ ہے، حالانکہ زری ایک گوری میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی پر خام خواہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ مختار جلدی سے بولا، مگر تم باز نہیں آئیں۔ وہ شوہر کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے مخاطب ہوئی، تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہی ایک جیدے کی دشمن ہے، مجھے تو وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میں تو ان سے ہمیشہ یہی کہتی رہی ہوں کہ اس کو منحوس کو دفع کرو، اب دیکھ لیا تم نے نتیجہ۔ آخری جملہ اس نے مختار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ زری کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے عنایت بی بی سے پوچھا، تم زری کا ذکر کر رہی ہو، تمہارا خیال ہے زری نے تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے؟ اس کی بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وہ خاصی تیز ترار عورت دکھائی دیتی تھی اور کسی حد تک خطرناک بھی، یہ اندازہ میں نے اس کے تیور دیکھ کر لگایا تھا۔ آپ اب بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا، یہ سب اسی حرام زادی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے اپنے یار مولوی نور الدین کی مدد سے میرے بیٹے کو غائب کرایا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ مختار حسین نے غصے میں اسے گھورا، مجھے تھانے دار صاحب سے بات کرنے دو۔ تو کیا بات کرے گا؟ تو نے تو منہ میں گھنگریاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ تو تکار پر اتر آئی۔ میں کہتا ہوں تو چپ کر جا، زیادہ کھپ نہ ڈال۔ عنایت بی بی کی بنسبت اس کا شوہر خاصا معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، کیسے چپ کر جاؤں؟ میرا جوان جہان بیٹا گم ہو گیا، کھا گئی ڈائن میرے بچڑے کو۔ آپ اس ستیہ ناز کی بچی کو تھانے میں بند کریں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مولوی کو بھی ڈالیں حوالات میں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ پر افسر لگی ہوئی ہو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں بی بی، تم مجھے سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر میں نے مختار حسین سے پوچھا، جیدے نے تو 3-4 ماہ پہلے زری کو طلاق دے دی تھی۔ نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ وہ مولوی نور الدین اور متوفی عبدالغفور کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے مل کر تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو میری گھر والی کا خیال ہے سرکار، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ میں تو صرف جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا، میرا بیٹا گم نہیں ہوا، اسے گم کیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، اس سات خصمی کے کئی یار تھے، وہ تو شادی سے پہلے بھی نائیوں کے منڈے کے ساتھ پکڑی گئی تھی، جیدے کی تو مت ماری گئی تھی جو وہ اسے گھر میں لے آیا۔ ایسی آوارہ اور بدماش عورت تو گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ چٹا جاٹا تے عقل دا گھاٹا، مختار حسین نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، چل جا تو جا کے باہر بیٹھ، میں خود بات کرتا ہوں تھانے دار صاحب سے۔ تم تو اس پھپھے کٹنی کی حمایت ہی کرو گے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر میں پورے گاؤں کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی اس تیرا تالنی کے کرتوت۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو بی بی، اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ وہ ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ وہ بولا، جناب میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کے لیے پریشان ہوں، میں خام خواہ کسی پر شک ظاہر کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا، آپ میرے بیٹے کو تلاش کریں۔ اور وہ جو تمہاری بیوی سنا کر گئی ہے، ساس بہو کی کبھی بن نہیں سکی تھی جناب۔ وہ بولا، اب تو یہ رشتہ بھی کبھی کا ختم ہو چکا، مگر میری گھر والی کے من میں زری کے لیے جو نفرت ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، وہ نائیوں کے منڈے کا کیا چکر ہے؟ جیدے کی شادی سے پہلے اس بات سننے میں آئی تھی، وہ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد گویا ہوا نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ زری کو راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کس نے پکڑا تھا؟ فقیر محمد حلوائی نے۔ اس کے باوجود بھی
جیدے نے زری سے شادی کر لی تھی، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جناب۔ ہماری کہاں سنتا ہے؟ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس لڑکے کے ساتھ زری کو شادی سے پہلے راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اس کا نام تو ذوالفقار ہے جی، پر وہ زلفی زلف تراش کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے زلفی کا نام و پتہ اور فقیر محمد حلوائی کے بارے میں چند اہم ضروری باتیں پوچھنے کے بعد کہا، مختار حسین تمہارا کیا اندازہ ہے تمہارا بیٹا کہاں جا سکتا ہے؟ اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوتا تو میں خود تلاش نہ کر لیتا۔ اس کے لہجے سے بے بسی عیاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو جلد از جلد تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو تمہارے بیٹے کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے جناب، میں فوری طور پر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جیدے کے اچانک منظر سے غائب ہو جانے کے بعد صورتحال گمبھیر ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو متوفی غفور چاچا کو قتل کی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ مولوی نور الدین کو بھی اس نے کئی بار ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس رات عبدالغفور والا واقعہ رونما ہوا تھا اس کے بعد سے جیدہ بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ جیدے کی ماں کا شک بلکہ دعویٰ تھا کہ اس کے بیٹے کی گمشدگی میں مولوی نور الدین اور بیوہ زری کا پورا ہاتھ تھا۔ عنایت بی بی نے جس انداز میں زری کی کردار کشی کی تھی اس نے اس کے دل میں پوشیدہ نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل کئی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ عبدالغفور کی حیرت انگیز موت، جیدے کا غائب ہو جانا اور ماضی میں زری کے کسی زلفی نامی لڑکے سے تعلقات۔ میں یوں سوچتا چلا جا رہا تھا، میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے تفتیش کے آغاز کے لیے کوئی اشارہ، کوئی سرا چاہیے تھا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں مجھے سلطان دادا سے ملنا چاہیے۔ سلطان دادا اس گاؤں میں جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ دراصل وہ پولیس کا مخبر تھا۔ اس نے بعض انتہائی پیچیدہ اور ناقابل حل معاملات میں پولیس کی بھرپور مدد کی تھی، اس لیے پولیس بھی اس کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جیدہ پابندی سے سلطان کے اڈے پر جایا کرتا تھا، بلکہ جس رات اس نے زری کو مشروط طلاق دی تھی اس وقت بھی وہ جوئے کے اڈے ہی سے آیا تھا جہاں وہ 1200 کا مقروض ہو چکا تھا اور جو اسے 1 گھنٹے کے اندر ادا کرنا تھے۔ سلطان سے جیدے کی تلاش کے سلسلے میں خاصی مدد مل سکتی تھی۔ تاہم سلطان کے اڈے کا رخ کرنے سے پہلے میں نے باری باری مولوی نور الدین اور زری سے بھی ایک ملاقات کر لی تھی، مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا میں نے سب انسپکٹر محمد اعجاز کو ساتھ لیا اور جوئے کے اڈے پر پہنچ گیا۔ دن میں سلطان کا وہاں ملنا ممکن نہیں تھا۔ اڈے کی رونق رات ہی کو ہوتی تھی۔ ہم نے احتیاط یہ کی کہ وہاں سادہ لباس میں گئے تھے۔ سلطان نے مجھ پر نظر پڑتے ہی پہچان لیا، پھر وہ ہمیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ ہم بیٹھ چکے تو اس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سرکار کیسے زحمت کی، مجھے تھانے بلا لیا ہوتا، ہم بہت ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ میں نے کہا، تم یقیناً ہماری مدد کر سکو گے۔ سو بسم اللہ ملک صاحب، بندہ ہر خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، گزشتہ 2 دن سے جیدہ غائب ہے، آج اس کا باپ اور ماں بھی تھانے آئے تھے۔ اچھا؟ سلطان نے حیرت آمیز انداز میں کہا، کہاں غائب ہو گیا وہ انترا؟ یہی جاننے کے لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے آخری مرتبہ اسے کب دیکھا تھا؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، شاید 2 روز پہلے جمعے کا دن تھا، اس کے بعد نہیں آیا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، پھر بولا، ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی خاطر تواضع کے لیے کچھ لے آؤں؟ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں سلطان، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں۔ خاطر تواضع ادھار رہی، تم ہمیں جیدے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے اتنی جلدی کسی شخص کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیدہ جیسے مار ہی گیا ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ بجھارتے نہیں ڈالو سلطان، میں نے کہا، سیدھی بات بتاؤ، تم کون سے واقعے کا ذکر کر رہے ہو؟ جب جیدہ اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گیا تھا، وہ پرخیال لہجے میں بولا، اس نے زندگی کا عجیب و غریب داؤ لگایا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا، ذرا کھل کر بتاؤ، کہیں تم اس رات کا ذکر تو نہیں کر رہے جب جیدے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق والی بات تو دوسرے دن معلوم ہوئی تھی جناب۔ اس نے بتایا، میں نے زندگی بھر جوا کرایا ہے، مگر اس رات جو کچھ یہاں پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
उस रात जेदे और फिरोज शाह में ठन गई थी। दोनों एक दूसरे की जेब खाली करने का तहिया किए बैठे थे। जीत हार को उन्होंने मौत और जिंदगी का मसला बना लिया था। जेदा बहुत अच्छा जवारी था, मगर उस रात हर बाजी पर फिरोज का पल्ला भारी नजर आता था। उन्होंने खेल का आगाज नक्कापुर से किया। नक्कापुर पंजाब के देहातों में खेला जाने वाला एक किस्म का सट्टा है, जिसमें 4 दाव, निक्का बमानी 1, 2 बमानी 2, त्रिया बमानी 3 और पोर बमानी 4 होते हैं। 3 दाव पर रकम लगाई जाती है, चौथा दाव सट्टा खिलाने वाले का होता है। उस वक्त वो दोनों ही आपस में खेल रहे थे और फिरोज शाह मुसलसल जीत रहा था। एक आध बाजी जेदे ने भी जीती, मगर वो मामूली रकम थी। आखिरकार जेदे की जेब खाली हो गई। फिरोज उठने लगा तो जेदे ने उसे कलाई से पकड़ लिया। जा कहाँ रहे हो शहजादे, अभी तो बाजी शुरू हुई है, तुम्हारी जेबें तो मैंने खाली कर दी हैं। फिरोज ने तमस्कुराना अंदाज में कहा, अब क्या तन के कपड़े भी दाव पर लगा दोगे? फिर वो कानों को हाथ लगाते हुए नफी में सर हिलाकर बोला, ना बाबा ना, मैं तुम्हें नंगा नहीं कर सकता। मुसलसल हार ने जेदे को झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। वो बुरा कर बोला, मेरी जेबें खाली हो गई हैं तो क्या हुआ, मैं मर तो नहीं गया। तुम बैठो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अब क्या कर्ज लोगे? फिरोज ने तंज के तीर बरसाते हुए कहा, भाई मैं तो चला, इतना ही काफी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जेदा मारने मरने पर तुल गया, तुम्हें सुबह तक मेरे साथ खेलना होगा। फिरोज जेदे के खतरनाक तेवर देखकर जरा नरम पड़ गया। जेदे ने 2-4 दोस्तों से कुछ रकम उधार लेकर खेलना शुरू कर दिया, मगर आज तो जैसे हार उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। वो उधार ली हुई रकम भी चंद बाजियों में हार गया। फिरोज शाह हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। जेदे जाकर आराम से सो जा, अगर खेलने का इतना ही शौक है तो अच्छी खासी रकम का बंदोबस्त करके आना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ फिरोजे। जेदे ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते, अब तो तुम्हें कोई उधार भी नहीं देगा, तुम उसकी परवाह ना करो। वो सद लहजे में बोला, मेरा रास्ता छोड़ दे जेदे। जेदा और फैलकर खड़ा हो गया, फिर फिरोज के गिरेबान में हाथ डालकर खूंखार लहजे में दहाड़ा, एक बाजी और होगी फिरोजे। फिरोज ने अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझसे उलझने का नतीजा अच्छा नहीं होगा जेदे, मैंने बहुत बंदे भड़काए हैं। वो उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अपनी ही धुन में बोला, सिर्फ एक बाजी, आखिरी बाजी। कोई दाव पर माँ का सर लगाओगे? फिरोज ने पूछा। तुम्हारी जेब में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, और ये बाजी मैं जीत कर दिखाऊंगा, वो ख्वाबनाक लहजे में बोला, जैसे उसने फिरोज शाह की बात सुनी ही ना हो। वहाँ पर मौजूद तमाम जवारी अपना खेल रोक कर उन दोनों की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। मैंने जेदे के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम नशे में हो? नहीं दादा, मैं खेलते हुए नहीं पीता। फिर बेवकूफ़ों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जाओ घर चले जाओ, हम दोनों में से किसी एक की लाश गिरेगी दादा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बरहमी से पूछा, अब क्या अपनी घरवाली को दाव पर लगाओगे? हाँ। जेदे के जवाब पर चारों तरफ चेमगोइयां होने लगी। फिरोज शाह ने कहा लगाते हुए कहा, क्या वाकई अपनी बीवी को दाव पर लगाना चाहते हो? मैंने यही कहा है, जेदा सपाट लहजे में बोला, और ये बाजी मेरी मर्जी की होगी। इस मरतबा हम नक्कापोर नहीं खेलेंगे, बल्कि ये बाजी ताश से खेली जाएगी। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे पास जितनी रकम है वो मेरी हो जाएगी, और अगर मैं हार गया तो अपनी बीवी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अपनी जबान से फिरोगे तो नहीं, ये मर्दों वाली जबान है, और यारो इसको कुछ समझाओ। फिरोज ने वहां पर मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये अपनी घर वाली को दाव पर लगा रहा है, वो मेरी बीवी है। जेदे ने फनकार कर कहा, मैं उसे दाव पर लगाऊं, उसका अचार डालूं, उसे कत्ल कर डालूं या काले चोरों को फरोख्त कर दूं, ये मेरा जाती मामला है, तुम अपनी चोंच बंद रखो, भाइयों गवाह रहना। फिरोज ने हाजरीन से कहा, बाद में मुझसे कुछ शिकवा ना करना। किस्सा मुख्तसर, फिरोज के पास मौजूद तमाम रकम को शुमार किया गया, कुल 1200 रुपए थे। जेदे की फरमाइश पर ताश की नई गड्डी खोली गई, उसी के इमा पर मंग पत्ता खेला जाने लगा। जेदा ये बाजी भी हार गया। चारों तरफ से थू थू होने लगी, हर शख्स उसको मलामत कर रहा था। 1200 के एवज उसने जुए में अपनी बीवी हार दी थी। लोगों के लान तान करने पर जेदे की गैरत ने जोश मारा, शायद उसे होश आ गया था। सब कुछ लुटा के होश आए तो क्या हुआ, लोग तो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए गर्दनें कटवा देते हैं, और उसने अपनी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया था। जल्द ही सूरत हाल की संगीनी उस पर आश्कार हो गई। अब उसकी हालत दीदनी थी, उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, और वो बारी बारी हर एक
کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس موقع پر فیروز شاہ نے حیرت انگیز ظرف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جیدے کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اگر تم 1 گھنٹے کے اندر 1200 روپے کا انتظام کر لو تو میں جوئے میں جیتی ہوئی تمہاری بیوی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تم انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ جیدے نے بس اتنا کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہ دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس نے 400 روپے کی رقم اور 5 عدد طلائی چوڑیاں فیروز شاہ کے حوالے کی اور سر جھکا کر خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان نے واقعے کی تفصیل مکمل کی تو میں نے سوال کیا، تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ جیدہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں خود حیران ہوں کہ وہ غائب کیسے ہو گیا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آخری مرتبہ جب جیدہ تمہارے اڈے پر آیا تھا تو کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس کا کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس نے بتایا، خاص طور پر اس رات والے واقعے کے بعد جب اس نے فیروز شاہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیوی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ جیدہ کچھ زیادہ ہی زود رنج ہو گیا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ دوسروں سے الجھنے لگتا تھا، مارنے مرنے پر تل جاتا تھا۔ چند روز پہلے شہاب علی سے بھی کافی گرما گرمی ہو گئی تھی اس کی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شہاب علی عرف شہابو کا نام سن کر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جماکہ سا ہوا تھا۔ شہابو خاصا بدنام شخص تھا، تھانے میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ بات کیا ہونا تھی ملک صاحب؟ سلطان نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کس مسئلے پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر جب شہابو نے بیوی کو داؤ پر لگانے کا تانا دیا تو جیدہ فوراً آگ بگولا ہو گیا۔ پیش میں آ کر اس نے شہابو کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے کوئی مار پیٹ بھی کی تھی؟ وہ بولا، مار پیٹ بھی ہو ہی جاتی اگر کچھ لوگ مداخلت نہ کرتے۔ جیدہ تو گالم گلوچ پر اتر آیا تھا۔ شہابو کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ میں نے شہابو کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو جیدے کی لاش گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شہابو جیسے خطرناک لوگوں سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، ممکن ہے جیدے کی گمشدگی میں بلا واسطہ یا بال واسطہ شہابو کا ہاتھ رہا ہو۔ اس واقعے کے بعد جیدہ اڈے پر آیا تھا؟ نہیں، میں نے اس کے بعد جیدے کو نہیں دیکھا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں نے سلطان کو کریدنے کی کوشش کی، تمہارا کیا خیال ہے؟ جیدے کی گمشدگی میں شہاب علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، اس نے کہا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں اب چلتا ہوں۔ تمہیں جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی سنگن ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں اپنے طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اڈے سے نکل آیا۔ سلطان سے ملاقات کے بعد مجھے سوچ کے نئے زاویے مل گئے تھے۔ اب میرا رخ تھانے کی جانب تھا۔ ان دنوں سورج غروب ہوتے ہی ٹھنڈک ہو جاتی تھی اور کاروبار زندگی سمٹ جاتا تھا۔ میں جب گاؤں کے گلجان آباد حصے سے گزر رہا تھا تو فقیر محمد حلوائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ اس نے ہمیں سادہ لباس میں بھی پہچان لیا تھا۔ ایسا ہی محمد اعجاز میرے ساتھ تھا۔ سرکار خیریت تو ہے آپ اس وقت گاؤں میں؟ اس نے باری باری ہم دونوں کی جانب دیکھا۔ ہاں، میں ذرا چودھری حشمت علی کی طرف گیا تھا۔ میں نے بہانہ کیا، کچھ ضروری کام تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اور ہاں، مجھے یاد آیا تم سے بھی بہت سی باتیں کرنا ہے، صبح تھانے آ جانا۔ اس نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تھانے؟ میرا مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے زری کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ کون زری؟ وہ ابھی تک پریشان تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب، اعجاز نے کہا۔ وہی زری جسے تم نے نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ بولا، اچھا، وہ بس جی، وہ تو ایک معمولی سا واقعہ ہے، آپ کی اجازت ہو تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔